والملت والاولیاء کا نظام رہا ہے تو تب تک خانقاہوں کا بھی مقام رہا ہے۔ تو سید جلال الدین بخاری سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اونچ شریف جہاں ہم رہ رہے ہیں اپنی خانقاہ کو آپ نے یونیورسٹی بنا لیا، تو وہاں اب تعلیم حاصل کرنے لگے، بیٹے بھی اولاد بھی وہاں پڑھتی تھی، تو آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن آپ نے حفظ کیا، گرامر آپ نے پڑھی، آپ نے جو ہے وہ علم نحو، علم صرف، ادب، لغت، چلتا رہا کام، پڑھتے رہے۔ اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ علم سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو ادب سکھانا ضروری ہوتا ہے، ساتھ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کا بچہ علم سیکھ رہا ہے، ادب نہیں سیکھ رہا، تو بہت بڑا نقصان ہوگا، وہ علم اسے نقصان پہنچائے گا، اور یا تو نقصان تو تب پہنچائے گا جب آ جائے گا، آئے گا ہی نہیں۔ علم آتا ہی ادب سے۔ یہاں امریکہ کے اندر اسکول کالجز کے اندر میں دیکھتا ہوں بچے استاد کے سامنے کھا رہے ہیں، بچے استاد کے سامنے مذاق کر رہے ہیں، بلکہ بعض تو ایسی بھی امریکہ کے اندر اخباروں کے اندر آ جاتی ہیں، اس لیے میں بات کر رہا ہوں، اخباروں کے اندر آ جاتی ہیں، ٹی وی میں خبریں آ جاتی ہیں کہ اسٹوڈنٹس اور جو ٹیچرز ہیں ان کے تعلقات جو ہیں وہ آپس میں عجیب سے، تو وہاں ادب نہ رہا۔ اس لیے جب ہمارے مدرسہ کا پڑھا ہوا کوئی بچہ امریکن اسکول میں جاتا ہے تو اس کا ادب دیکھ کر ٹیچرز جو ہیں وہ بڑے حیران رہ جاتے ہیں۔ ہم جیسے ادب کرتے ہیں، ہم بولتے نہیں ہیں، بات کرتے ہیں تو سر جھکا کے بات کرتے ہیں، ان کے سامنے کوئی ایسی نازیبا حرکت نہیں کرتے، تو ادب بڑا ضروری ہوتا ہے، اور یہ ادب ملتا ہے مدرسہ کے اندر۔ اب آپ دیکھیے، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ اونچ شریف کے اندر، جسے میں یونیورسٹی کہتا ہوں، میں خانقاہ کو خانقاہ نہیں کہتا، میں اسے یونیورسٹی کہتا ہوں، جو پرانی خانقاہ ہے، وہاں سے جید عظیم لوگ نکلے ہیں، تو اس کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ جو مخدوم جہانی ہے جہاں گشت رحمۃ اللہ، 7 سال ان کی عمر ہوئی، اور یہ ماں باپ ادب سکھاتا ہے، تو والد گرامی نے ان کو کھجوریں دی، ایک تھال، کہا جاؤ جا کر محدث اعظم کو دے دیجئے، جمال خاندارور رحمۃ اللہ علیہ، انہیں جا کے کھجوریں پیش کیجئے برکت کے لیے، وہ تقسیم کر دیں گے۔ تو بیٹا لے کر گیا، جب جا کر دیں، انہوں نے کھجوریں بانٹی، اور ان میں سے 2 کھجوریں جو ہیں وہ ان کو بھی دے دی، تو انہوں نے کھجوریں جو ہیں گٹھلی سمیت کھا دی۔ مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے گٹھلی سمیت کھجوریں کھا دی، تو آپ مسکرا پڑے، کہنے لگے بیٹے سید زادے تو نے گٹھلی سمیت کھجوریں کھا دی؟ کہا ہاں حضور، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ بچے ہوتے ہیں وہ اکثر کھا جاتے ہیں، تو آپ نے سمجھے شاید بچہ جو ہے وہ انجانے میں کھا گیا۔ ہم نے کہا ہاں ہاں مجھے معلوم ہے، میں گٹھلی سمیت کھا گیا۔ کہنے لگے کیوں؟ گٹھلی تو نکال لیتے۔ کہنے لگے حضور آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ مجھے کھجوریں پکڑائی ہیں، تو آپ کے ہاتھ کی برکت کھجوروں میں گٹھلی میں بھی سرایت کر گئی، تو میں نے کہا کہ یہ برکت والی گٹھلیاں نیچے کیوں پھینکوں، میں اسے خود کھا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھا آپ نے، آپ بڑے خوش ہوئے، فرمان لگے سید زادے بیٹے تو اپنے خاندان کا نام روشن کرے گا۔ لو بتاؤ اس کے اندر کون سی ڈکشنری ہے؟ اس کے اندر کوئی لبیب کے کتنے اشعار ہیں؟ کوئی نہیں، ایک ادب کا جملہ ہے، ایک ادب کا جملہ ہے، اور اس جملے کے نتیجے میں دعا مل رہی ہے کہ تو اپنے خاندان کے نام کو روشن کرے گا۔ تو انہیں اپنے بچوں کو ادب سکھایا کرے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، آپ اپنے بچے کو بتاؤ کہ آپ کے والد گرامی اگر زندہ ہے تو ان کے ہاتھ چومو، جھک کر سلام کرو، تو وہ جب دوسرے کا سلام کرے گا، اور نماز جب وہ پڑھے گا وہ پھر آپ کا بھی ادب کرنے لگ جائے۔ تو ہم جب بچوں کو یہ سکھائیں گے، نبی کا ادب نہیں سکھائیں گے، ولی کا ادب نہیں سکھائیں گے، بڑے کا ادب نہیں سکھائیں گے، وہ پھر بدتمیزی کرتا ہے وہ بچہ، پھر وہ کسی کا ادب نہیں کرتا۔ کم از کم صحبت 40 دن ہونی چاہیے۔ عقیدت سب سے رکھو، مگر جس طرح دین ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، تو شیخ بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں سالک کو چاہیے کہ کبھی بے وضو نہ رہے۔ ہاں یہ ہے صوفیہ۔ اب جو بندہ گندا ہے تم اس کو صوفی کہہ کے تو اعتراض کر رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں سالک کو کبھی بے وضو نہیں رہنا چاہیے۔ جو کردار، گفتار اور رفتار میں سرکار کا تابع نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ صوفی تو بڑی بات ہے، ولی تو بڑی بات ہے، سید جلال الدین فرما رہے ہیں کہ جو گفتار میں، کردار میں، رفتار میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ قاضی ابراہیم چشتی سے فرمایا علم پڑھو، علم پڑھنا بہت ضروری ہے، علم پڑھو، اور آخر شب میں تہجد کی نماز پڑھو، اور سوتے وقت 3 بار پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا جو بھی آپ کو آتا ہے، اور اس کے بعد آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آخر تک آپ نے پڑھی، جہاں سے اگلی سورہ شروع ہو جاتی، اور فرماتے ہیں
اگر اس کو تم نے اپنی زندگی کے اندر معمول بنا لیا تو تمام آفات سے تم بچے رہو گے. تو یہ آپ کے لیے بھی سبق ہے. اور فرماتے ہیں اکثر لوگوں کو اپنے نسب پر بڑا فخر اور گھمنڈ ہوتا ہے، فضول قسم کا، خود وہ ہیں کچھ نہیں. اب میرے ابا یہ تھے، میرے ابا یہ تھے. تیرے ابا تو یہ تھے. آج کا دور میں تیرے ابا کے بندے نہیں ہیں، اب تیرے بندے ہیں. تو ان کو کیا دے رہا؟ بس سمپل سی بات. جو آدمی کہہ رہا تھا نا میرے ابا یہ تھے، میرے دادا یہ تھے، وہ جب آپ کے دادا تھے نا تو تب دادا کے ٹائم کے بندوں کو دادا فیض دے گئے. اب دادا کے بندے مر چکے ہیں اس ٹائم کے، کافی دنیا سے چلے گئے. اب تیرے بندے آئے ہیں اور تو ان کے برابر ہے. ایسے ہیں اب ایسے نہیں ہے، اب ایسے ہے. اب ان کو کچھ چاہیے، تیرے پاس نہیں مل رہا ان کو. تو اس لیے یہ مت بتا میں یہ ہوں میں یہ ہوں. تو ان کی طرح بن، تجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، خود ہی چیز چلتی رہے گی. تو فرماتے ہیں کہ عمل کے بغیر نسب بیکار ہے. کہتے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا دیکھ لو، اس نے عمل نہیں کیا، تباہ ہو گیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور پھر آپ نے فرمایا تمام صحابہ کی ہم عزت کرتے ہیں، سارے صحابہ کو ہم دوست رکھتے ہیں اور کسی صحابہ سے بیزار نہیں. یہ سید زادہ کہہ رہا ہے.